ہندوستان کا سب سے بڑا دائی اعظم، ہندوستان کا سب سے بڑا مبلغ، ہندوستان کا سب سے بڑا دائی، 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والا، ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی، نائب نبی فی الہند، عطائے رسول، جگر گوش ہے بطول، اللہ اکبر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، صاحب سیر الاقتاب لکھتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کے آپ نے سلام کیا تھا تو جواب آیا تھا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے بحر و بر کے مشائخ کے کتب تم پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے یہ شان ہے غریب نواز کی۔ ہندوستان آئے، ہندوستان کے اندر پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، سب کچھ کر لیا گیا، لیکن دشمن کامیاب نہ ہوا۔ دشمن کا آخری حربہ یہ تھا کہ معین الدین کو ہم کسی بھی طرح سے شکست نہیں دے پا رہے، ایک کام کریں، ان پہ جادو کروا۔ جادو کا سہارا لیا اور بادشاہ وقت نے ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلا کر کہا اس پہ جادو کرو۔ اس نے جادو کے سارے جنتر منتر استعمال کر لیے، سارے جو ہے وہ اس نے اپنے طور پر جو بھی منتر جانتا تھا سب استعمال کر لیا۔ سانپ پھینکے، رسیاں بن گئی اور پتھر پھینکا، رک گیا، بہت کچھ کیا۔ آخر میں بادشاہ نے پوچھا اس پر جادو اثر کیوں نہیں چلتا، اس پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس جادوگر نے بادشاہ کو کہا مہاراج مجھ سے بڑا بھی دنیا میں کوئی جادوگر ڈھونڈ کے لائے تو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی ہے، اس کی آنکھوں میں اس طرح طہارت ہے، اس کی آنکھیں اس قدر صاف و شفاف ہے گناہ کے حوالے سے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی نامحرم پر غلط نظر نہیں ڈالی۔ یہ آنکھوں کے تقدس کی برکت ہے کہ اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کو کسی عورت کے سامنے کر دیں اور اس کی آنکھوں کو ناپاک اور آوارہ کر دیں تو ہم اس پر جادو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ وقت نے سوچا، اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا غریب نواز کو، ہمیشہ سے اہل باطل نے اہل حق کی برابری کا دعویٰ کیا۔ یہ بڑوں کو اپنی طرح سمجھنے کا خواب تو ہمیشہ سے اہل باطل میں رہا ہے، تو اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا کہ مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، اگر موم آگ کے قریب جائے گا پگھل جائے گا، اور نہیں پگھلتا کم سے کم نرم تو ضرور ہو جائے گا۔ بس یہی ہوا، اس نے چند لڑکیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا ہندوستان میں بیٹھا ہوا وطن سے اتنے دور ایک فقیر ہے اور درخت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، جاؤ جا کر اپنی خوبصورتی اس کے سامنے بے نقاب کر دو تاکہ اس کی آنکھیں آوارہ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے، منقول ہے کہ لڑکیاں گئی پازے بجاتے ہوئے تھک گئی، تھک کر واپس لوٹی تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا پتہ نہیں، اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، وہ تو ہمیں دیکھتا ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے خدا جانے کس کے تصور میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے جب وہ بڑی تو بادشاہ نے غصے سے کہا تم ناکارہ نکمی ہو، جاؤ، تم نے کامیابی حاصل نہیں کی، یہ کام میری بیٹی کرے، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنے بائیں ہاتھ کے ہنر سے درجنوں بادشاہوں کا تخت پلٹنے والی میری چتر چالاک بیٹی، جا اور اس فقیر کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دے۔ کہنے والے کہتے ہیں اتنی خوبصورت تھی بادشاہ کی بیٹی، اگر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے لب و لہجے میں اس کے حسن کی تصویر کھینچی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے اس کی آنکھیں کیا نرگس کے پھول معلوم ہوتے تھے، اس کے بال کیا سنبل کا پودا نظر آتا تھا، اور اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی کنول نے آنکھ کھولی ہو، اس کے ہونٹ کیا گلاب کی پنکھڑی لگتی تھی، اس کے چہرے کی سرخی لال بدخشاں کو دعوت مناظرہ دیتی تھی، اس کے حسن اور جمال کو اگر ہندوستان کا کوئی شاعر بیان کرے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح لکھے اور اس کے بالوں کو متھرا کی شام قرار دے۔ اتنی خوبصورت تھی، تتلیوں کا باغپن اس کے چنچل پن میں موجود تھا۔ جب وہ غسل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے انا ساگر کے کنارے تک جاتی تھی تو ہزاروں منچلے اپنے دل پکڑ کر کے تھام کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی کے حسن کو بادشاہ
بادشاہ نے اپنی سلطنت حکومت بچانے کے لیے داؤ پہ لگا دیا. خوبصورت سی لڑکی گئی اور جانے کے بعد غریب نواز کے سامنے کھڑی ہو گئی, پازے بجانے لگی, پازے بجا بجا کر تھک گئی. اور جب تھک گئی اور غریب نواز نے جو ہے وہ اپنا چہرہ نہیں اٹھایا, بابا قطب الدین بختیار کاکی بیان کرتے ہیں, سب سنابل شریف میں میر عبدالواحد بلگرامی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے, اور جب آنکھ کھول کر کسی کو دیکھ لیتے تو اسے مقام ولایت عطا فرما دے. ان آنکھوں میں تاثیر کیا تھی کہ جس کو دیکھ لیا اس کو مقام ولایت عطا کر دیا. ایک جملہ یہاں پر میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں, جب غریب نواز کی نگاہوں کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو دیکھ لیتے ہیں مقام ولایت عطا کرتے ہیں, تو ان کے نانا جان محمد رسول اللہ کی نگاہوں کی تاثیر کا عالم کیا ہے. جب غریب نواز کی نگاہ کا پروردہ بگڑ نہیں سکتا تو مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں سے سنوارے جانے والے اصحاب کیسے بگڑ سکتے. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سے تن من دھن تیرے قدم پر بارے, کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کی. نگاہ غریب نواز پر اعتماد ہے, نگاہ مصطفیٰ پر بھی تو اعتماد کرو. نگاہ غریب نواز جب محفوظ بنا سکتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ جان رحمت کے تحفظ کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے. سرکار غریب نواز کی نگاہوں کی آنکھیں بند کر کے رہتے تھے, اور جب آنکھیں کھول کے جس کو دیکھ لیا مقام ولایت عطا کیا. آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں, پازیب بجانے والی لڑکی پازیب بجاتی ہے, جب نازک پنڈلیاں پازیب بجاتے بجاتے تھک گئی تو آنکھوں کے سامنے اپنی ناکامی کا اندھیرا چھانے لگا. سوچا جا کر باپ کو جواب کیا دوں گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں گردن ہی اتار دی جائے. تو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی, معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر, ایک نظر دیکھ تو لے. آپ نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے. صوفیہ اس کو مراقبہ کہتے ہیں. جب کوئی عاشق مراقبہ کرتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے. شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے اس کی 2 مصروں میں عکاسی کیے, کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں, یہ راز اے اشرفی بتا دو, تمہیں تصور ہوا ہے کس کا, یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں. جب عاشق نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے تصور یار میں, تو اس کا جسم کہیں اور ہوتا ہے مگر دل میں تصویر یار ہوتی ہے. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین نے بھی فرمایا ہے, تصویر یار کیوں کہتے ہیں کہ یہ دل تڑپ کے کہیں, یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ, یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. اور کہتے ہیں, اور بڑے مزے میں کہتے ہیں, کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے, کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے, کہ آج کھینچ لی تصویر یار آ رہا, کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں. اللہ اکبر. لیکن آنکھوں میں تصویر یار اسی کی کھنچتی ہے جس کی آنکھوں میں تقدس ہوتا ہے, جس کی آنکھوں میں پارسائی ہوتی ہے, جس کی آنکھوں میں حفاظت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سے کوئی وظیفہ بتائیں حضور کا دیدار کریں. ہم نے کہا نگاہوں کے تقدس سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے دیدار رسول کا. جو اپنی نگاہوں کو سب سے بند کر لے یار, تو پھر اس کو ہر جگہ نظر آتا ہے. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اللہ اکبر. بہرحال تو اس لڑکی نے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر, ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح. غریب نواز نے اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب رسول اللہ کے دربار میں حاتم تائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے لایا گیا تھا, حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر پوری امت کو پیغام دیا تھا, بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو, بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے, بیٹی کا تقدس بیٹی کی طرح کیا جاتا ہے. غریب نواز نے اپنی چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا, بیٹی اسلام اس طرح کسی اجنبی مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتا, پہلے چادر اوڑھ لو پھر بات کریں گے. غریب نواز کی زبان سے بیٹی
बेटी सुन के उसने कहा आप मुझे बेटी कह रहे, मेरा बाप तो ये कहता है कि मुसलमान जो है वो जानी होते हैं, औरतों के लालची होते हैं, और ये होते हैं और ये होते हैं, ये होते हैं। लेकिन दुश्मन के लिए भी कितने खूबसूरत जुमले थे। ये नहीं कहा तेरा बाप झूठ कहता है, फरमाया तेरा बाबा गलत फहमी में कहता है, वो जो कह रहा है वो इस्लाम नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो इस्लाम है। उस लड़की ने कहा अगर यही इस्लाम है जो आप कह रहे हैं तो फिर मुझे भी इस इस्लाम में दाखिल करें, कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल। अंदाजा निगाह का मिसयूज किसी को मुर्तद बना रहा है, निगाह की पाकीज़गी दुश्मन के घर तक इस्लाम पहुंचा रही है। आइए इसीलिए हम आज से ये अहद करें कि हम भी अपनी निगाहों में पाकीज़गी पैदा करें, निगाहों का गलत इस्तेमाल करने से बचें। इंशाअल्लाह ईमान की लज्जत और ईमान की हलावत की बशारत है उनके लिए जो अपनी